ان کی جو ذمہ داری ہے اس میں سیالکوٹ، اس میں یہ جو میں نے گنوائے ہیں. ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا کہ وہ کسٹم انٹیلیجنس میں تھیں، تو کسٹم انٹیلیجنس میں انہوں نے خوب کارکردگی دکھائی اور کروڑوں روپے کی ڈیوٹی چوری اور سمگل شدہ جو اشیاء تھیں، گاڑیاں تھیں اور ہیروئن وغیرہ، یہ سب انہوں نے پکڑی. اور ایک پھر جو ان کے انڈر وہ کلیکٹریٹس آتی تھیں، ان میں جوائنٹ ایگزامینیشن کر کے کروڑوں روپے کی ڈیوٹی قومی خزانے میں جمع کروائی. تو ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ ملتان ایئرپورٹ پر کروڑوں روپے کا سونا، گھڑیاں اور دیگر اشیاء یہ پیسنجر سے غیر قانونی طور پر سمگل کرتی ہوئی پکڑی گئی، جس ادھر میرا خیال ہے کہ ناصر زمان رتیکا اور احمد زہید ڈی سی کسٹم ہے ایئرپورٹ پہ. اسی طرح لاہور میں بھی افسران تعینات کیے گئے ہیں، یہاں پر کافی تبادلے کیے گئے ہیں. یہاں پر بھی بلکہ ایک مین سٹریم میڈیا پر رضوان نقوی بہت ہی کریڈیبل میڈیا پرسن ہیں، انہوں نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ ٹانگوں کے ساتھ سونا باندھ کر کوئی لے جا رہا ہے، کوئی لا رہا ہے. یہ بھی پکڑے گئے، موبائلز پکڑے گئے. پھر ناظرین ایک اور یہ بات ہے، پھر ایک اور کہ ابھی یہ سکرین پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں بیگیج سیکشن میں پرسنل ایفیکٹس میں، یعنی یہ کپڑے، جوتے جی میرے پرسنل ہیں، تو یہاں موبائل، گھڑیاں اور جیولری اور بہت ساری چیزیں جن کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ 65 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے. یہ 18 کے قریب ری چیکنگ میں کلیکٹر صاحبہ نے حکم دیا، ان کی انفارمیشن تھی، حکم دیا تو ری چیک کیا گیا. تو ری چیک میں یہ ایک ہی حکم کے تحت جو ہوئے، ان میں 18 جو کنسائنمنٹ تھیں وہ پرسنل ایفیکٹ کی بجائے 65 لاکھ روپے کی ڈیوٹی. اس میں یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ پرنسپل اپریزر اعجاز صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے بہت محنت کی. ایک اپریزر انصر ہیں، انہوں نے محنت کی. اعجاز صدیقی دن رات ایک کر کے، بڑا کام ہوتا ہے یہ ایکوریٹ دوبارہ اس کو پڑتال کرنا، گننا، اس کی اسیسمنٹ کرنا اور ٹھیک اس کی کنٹراوینشن رپورٹ بنانا. تو ناظرین،